اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عبد القاهر إن كانت كلمة كل داخلة في حيز النفي بأن أخرت عن أداته سواء كان حیز مقام ہوں حیز ہوں حیز في حيز النفي بأن أخرت عن أداته سواء كانت معمولة لأداة النفي أو لا وسواء كان الخبر فعلا نحو الشيء صبر کر توجہ بے نکیو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر خاتمۃ البحث دو مسئلوں میں نفی کی تقدیم لفظ کل پر کل کی تقدیم نفی پر ان کے معنی میں کیا فرق ہے ان کے معنی میں کیا فرق ہے؟ مسئلہ اولا بین استور تھلے کہ نفی کی تقدیم کل پر یہ فائدہ دیتی ہے کہ بعض افراد سے نفی ہے اور بعض کی یعنی سالب جزیت موجب جزیے کا فائدہ دیتی ہے. سنیں کہ کل کے اوپر نفی آ جائے تو یہ فائدہ دے گی، یہ فائدہ دے گی نفی کا بعض سے اور ثبوت کا بعض کے لیے، یعنی موجبہ جزیہ تے سالبہ جزیہ، نہ سلب کلی تے نہ سلب جزئی، باجی، نہ ایجاب کلی، نہ سلب کلی نہ ایجاب کلی، بلکہ سلب جزئی اور ایجاب جزئی. یہ پہلا مسئلہ ہے. سنیں جب کل کے اوپر نفی آ جائے ہن مسئلہ سن. عبد القاہر نے کہا ہے اگر ہو کلمہ کل داخل نفی کے حیز میں، نفی کے او کیا عبد القاہر نے کہا ہے کہ اگر کلمہ کل یہ داخل ہو نفی کی حیز میں، خود آپ وضاحت کیتی ہے بے ان اخرت عن اداتی ہی کہ کلمہ کل مؤخر کیا جائے نفی کے ادات سے. کیا جی بھائی اس کی صورت یہ ہے کہ کلمہ کل مؤخر کیا جائے نفی کے ادات سے. شارع صاحب فرماتے ہیں پتر ساڑھے بھی سواؤن نال جوڑو جی. اب نفی کے تا تو آگے اب آگے عام ہے کہ برابر ہے کہ وہ کلمہ کل ادات نفی کا معمول بنے یا نہ بنے. کیا جی برابر ہے کہ وہ کلمہ کل ادات نفی کا معمول بنے. روف عاملہ ہین کا کونی ہے کہ برابر ہے کہ کلمہ کل نفی کے ادات کے لیے معمول بنے یا نہ بنے. ایک اور برابر ہے کہ اس کلمہ کل کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ فعل ہو یا اسم ہو. اور برابر ہے کہ اس کلمہ کل کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ فعل ہو یا اسم ہو. عبد القاہر آدھے ایک باری میری گل ساری ان کو پھر خواؤں. عبد القاہر نے کہا ہے کہ اگر کلمہ کل داخل ہو نفی کے حیز میں، تصویر یہ ہے کہ مؤخر کیا جائے کلمہ کل کو نفی کے ادات سے. آگے دو تعمیمیں ہیں. برابر ہے کہ ہو کلمہ کل معمول نفی کے ادات کے لیے یا نہ ہو، اور برابر ہے کہ کلمہ کل کے بعد آنے والی خبر فعل ہو یا اسم ہو. سنیں اے شاباش سے تے فعل دی مثال تے اگوں جڑا ہے نا شارع صاحب نے دیتی اسم دی مثال ہے. دھیان کریں. اور کہا عبد القاہر نے ان غور نہ سمجھ ساری گل یہ وقال عبد القاہر جو عبارت ہے اس کا عطف ہے ماتن کے قول کیلا پر اور وہ پہلے گزر گیا ہے. سنیں اگر تو کہے کہ وہ مسئلہ جس کو ذکر کیا ہے شیخ عبد القاہر نے یہ عین ہے اس کا جس کو ذکر کیا ہے ابن مالک نے، یہ تو وہی ہے، تو کیا فائدہ ہے اس کے؟ میں کہتا ہوں فائدہ اس کا اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف
کہ وہ مسئلہ کے ذکر کیا اس کو صاحب کیل نے، وہ مسئلہ حق ہے، باطل صرف اس کی دلیل ہے، جو جس پر سوال کیا تھا پیچھے کہا سی کہ صرف دلیل تے سوال ہے سنیں جی، لیکن کہندے نے کہ یہ جو جواب دیا کسی نے کہ بھئی اشارہ صرف اتنا ہے کہ وہ حق ہے، یہ اس جواب میں نظر ہے، اس لیے کہ یہ معلوم ہے دلیل کی تخصیص سے اعتراضات کے ساتھ، جیسا کہ گزر گئے۔ علاوہ ازیں یہ کہ ممکن ہے اگر وہی بات بتانی تھی، اگر پہلا مسئلہ ہی تھا اور نہیں تھا تو پھر ممکن ہے تنبیہ اس بار مختصر عبارت کے ساتھ کہ یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد کہہ دیتے وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَبْدُ الْقَاہِرِ، اسی مسئلے کی طرف یہ عبد القاہر سنیں، یا کہہ دیتے کہ وَهُوَ صحیح، جی پچھلی گالے صحیح ہے، ایڈی لمبی کیس کو بنان دی لوڑ کیڑی پہ گئی سنیں، تو پس اولا جواب یہ ہے بائیں طور کہ وہ شے کہ جس کو ذکر کیا ہے کس نے، یہ مخالف ہے اس مسئلے کے جس کو ذکر کیا ہے صاحب کیل نے، ان سنیں، کیونکہ نفی کی تقدیم کس پر، کل پر، لفظ کل پر، یہ فائدہ دیتی ہے نفی کا عن الجملہ کس کے نزدیک ہے، صاحب کیل کے نزدیک، اور یہ سچی آتی ہے نفی عن کل فرد سے بھی اور نفی عن البعض فقط سے بھی، یہ تو تین صورتیں ہیں سنیں، اور فائدہ دیتی ہے نفی عن البعض کا و ثبوت للبعض الاخر عند الشیخ، انہاں دے نزدیک ہور معنی ہے، شیخ دے نزدیک ہے کہ جب کل تحت نفی آئے کی کل تحت النفی اے ہن دنوں تو پڑھایا جی، تو شیخ کے نزدیک بعض افراد سے نفی ہوگی بعض کے لیے ثبوت ہوگا، تو پچھلی مثال پچھلے قول میں تو یہ بات کوئی نہیں ہے کہ بعض کے لیے ثبوت بھی ہوگا جی، وہ سمجھے ہی اچھا کما سیاحت جیسا کہ آ رہا ہے، تو لہٰذا ان دونوں کی باتوں کے درمیان کیا ہو گیا، خصوص ہو گیا، مم وجہ بول دے، خصوص میں وجہ، بس نہیں وارد ہوگا سوال مڈوں۔ ایک دوسرا جواب، علاوہ ازیں عبد القاہر کی کلام میں بہت ساری تعمیمات ہیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں، اور بہت ساری اصطلاح ہیں نہیں ہے صاحب کیل سابق کی، کلام میں، کیونکہ صاحب کیل سابق کی کلام اس صورت میں ہے کہ جب لفظ کل مسندن الیہ ہو تو تا ہے نا کہ کل مسند لے بنے تو پھر دو معنی کیتے نے، اور شیخ کی کلام عام میں اس سے جیسا کن قریب تو اس پر، واقف ہو جائے گا، تو پس اگر تسلیم کر بھی لی جائے کہ مخالفت کوئی نہیں ہے تو ہوگا اس کے اعادے میں یہی جو آنے والے جو فوائد ہیں، اس لیے اس مسئلے کا تکرار کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور سنیں ہی چلو جی، اور کہا عبد القاہر نے اور کہا اگر ہو کلمہ کل اگر وہ کلمہ داخلہ نفی کے حجز میں اور نفی کے نیچے بائیں طور مؤخر کیا جائے کلمہ کل کو کلمہ کل کو ادات کے مؤخر کیا جائے کس سے، نفی کے ادات سے، کے ادات سے، ادھر ویکھو وہ بیان خیرات یہ نال سارے بزرگاں دی گلاں جوڑیں گا تو مسئلہ سمجھ آئے گا، یعنی مؤخر ہو لفظاً یا رتبتاً اب یہ تاخیر بھی عام ہے کہ وہ نفی کے بعد ہو یا تاخیر رتبتاً ہو، یعنی نفی سے پیچھے ہو، پیچھے ہو، لفظاً پیچھے ہو، پیچھے ہو یا رتبتاً پیچھے ہو، اور سنی اور تحقیق ثانی کی مثال دیا رتبہ کی، اس میں جو ان قریب آ رہا ہے کلت دراہم لم آخذ، اب کلت دراہم یہ مفعول مقدم ہے تو رتبہ تن یہ پیچھے ہے، آگے سمجھ کے کوئی نہیں، تو یہ جڑا کلت دراہم میں یہ لم کے تحت داخل ہے، یہ لم کے تحت داخل اور لفظوں میں تو پہلے ہے لیکن رتبہ تن مفعول کا رتبہ کدھر ہوتا ہے، مابعد ہوتا ہے، اپنے معمول کا رتبہ عامل کے بعد ہوتا ہے، ہوتا ہے، سمجھے ہی، اس لیے کہ کل رتبہ اس کا یہاں تاخیر ہے، اور مراد تاخیر سے وہ ہے جو تاخیر لا فصل ہو، یہ بھی مراد ہے ساتھ جی، سنیں جی اے شاباش سے جی برابر ہے، واپس چلنا کہ ہو کل معمولہ نفی کی ادات کے لیے یا نہ ہو، ادھروں بیخ
یعنی نہ ہو کون کل معمولہ نفی کے ادات کے لیے بھائی طور کے کل کو کل معمول بنے عمل مانوی کا مانوی کا عمل مانوی کون مبتدا ابتدا معمول بنے کس کا نفی کے ادات کا یا نہ بنے نہ بنے کس کا معمول بنے پھر ابتدا کا یعنی عامل مانوی ہو اور برابر ہے کہ ہو خبر فعل وہ خبر فعل سنیں جی او تھلے لین شرع یا غیر فعل او تھلے او خالی پلاٹ تو تھلے آ یا غیر فعل ہاں جی شاہ مجمانہ کرے اس میں عبدالقاہر نے کہ اگر ہو کلمہ کل داخلہ نفی کی حیز میں وہیں طور کے مؤخر کیا جائے کلمہ کل نفی کے ادات سے برابر ہے کہ ہو کلمہ کل معمولہ نفی کے ادات کے لیے یا نہ ہو برابر ہے کہ ہو خبر فعل نحو شعر ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن اے دیکھ ما نافیائی جی کول دے سر تے چڑھی جی تے این دی خبر اگوں آ رہی ہو ما یتمنا فعل آ رہی ہے جی کیا کہ جی مثال میں لفظ کل کے تحت نفی ہے تحت نفی ہے اور اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے وہ فعل ہے اس کا وزن کیا شعر کا ما مستفیل فاعل مستفیل فاعل دو مرتبہ سنیں اور اس شعر دا معنی ویکھ کڈا سوادی ہو پھر وہ حاشیہ پڑھ دے ہیں پڑھنا پہ جی کہ نہیں ہر وہ شے کہ تمنا کرے مولوی عبداللہ مولوی ابراہیم کہ اس کو پا بھی لے ضروری نہیں ہے کہ بندہ جس کی تمنا کرے اگر اسے پاس بھی لے چلتی ہیں کشتیاں اس ہوا کے نہ چلتی ہیں ہوائیں اس سمت کے ساتھ کہ نہیں چاہتی کشتیاں مراد مخالف سے اور بیماری مراد کشتیوں والے کشتیاں نہیں کشتیاں والے مراد ہے کہ کشتیاں والے تو چاہتے نے ہوا پچھوں لگے تو کشتی اڑتی جائے لیکن کدے کدے ہوا اگوں آ جاندی سجوں آ جاندی کھبیوں آ جاندی تو ہوائیں چلتی ہیں اس سمت کے ساتھ جس سمت میں ہوا کا چلنا کشتی والے پسند تو یہ مطلب ہے کہ جو بندہ خواہش کرے وہ پورا ہو یہ ضروری نہیں ہے جی تے میں نے سونے فرمایا بعض شعر حکمت ہوتے ہیں حکمت ہے کہ کوئی نہیں تو آ کے حکمت ہے ریڑاں تے جوین ہوندی کتھے وندے وچ دے بڑی کمال ریڑاں نے یار او ویکھو تے او عاشیت وینا پے او ماں کلو ہن سنی یہ ماں یہ کل معمول یہاں بنتا ہے کہ نہیں بنتا کیونکہ عام تھا کہ حرف نفی کا معمول بنے یا نہ بنے او سواؤن کانت برابر ہے کہ معمول بنے ادات نفی کا یا نہ بنے لفی کے تحت ہونا چاہیے اب یہ جو کل ہے یہ ماں نافیہ کا معمول ہے کہ نہیں آندے نے ساڈی گل سنو آندے نے کہ تمال ہے یہ کہ ماں کون سا ہو اور یہ کہ ہو ماں تمیمیہ غیر عملہ ہے تو ماں حجازیہ اور بنو تمیم ماں کو عمل نہیں دیتے حجازیہ عمل دیتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ ماں جون سا بنائیں پس اول پر اگر ماں کو کیا بنائیں تو ہوگا کل معمولہ ادات نفی کا کہ نہیں ہوگا پھر اے منصوب ہوگا ما کل ما اضافت ہوگی ماں والا نہیں ہر وہ کہ تمنا کرتا ہے شخص ہوں انہوں منصوب پڑھنا ہے کی بنائیے انہوں ماں دا معمول بنائیے اور حجازیہ بنائیے ماں تو پھر عاملہ بنے گا جی اور ثانی صورت پر کب تمیمیہ ہو گیا تو پھر یہ معمول نہیں ہوگا کس کا ماں کا بلکہ اب یہ ماں کا معنی تو ہے نفی والا بلکہ ہوگا کل معمول اپنے عامل کے اور وہ عامل کے لیے نہیں اپنے عمل کا یا اور وہ کون ہے تو دونوں صورتوں میں خبر کیا ہے کون یا تمنا اے شاباش سے جی بس شعر صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ مثال بنے کس کی دونوں صورتوں کی میری مراد کل معمول ہو کس کا حرف نفی کا کس طرح ماں کو حجازیہ بنانے کے ساتھ اور ہونا کل کا غیر معمولہ نفی کی ادات کے لیے کس طرح ماں کو تمیمیہ بنانے کے ساتھ تو یہ دونوں مثالیں بن سکتی ہیں کہ نفی کے تحت تو ہے معمول ہے کہ معمول نہیں وہ دونوں مثالیں چلو جی جیسے جیسے شعر
شیر نہیں ہر وہ کہ تمنا کرے شخص تمنا کرے شخص پالے اس کو چلتی ہیں ہوائیں اس سمت کے ساتھ کہ نہیں خواہش کرتے کشتیوں والے جی جیسے شیر نہیں ہر وہ کہ تمنا کرے اس کی شخص پالے اس کو چلتی ہیں ہوائیں اس سمت کے نہیں خواہش کرتے کشتیوں والے جی او غیر فعل نحو قولک ما کل متمنی المرء حاصلا بس یا خبر غیر فعل ہو یا خبر غیر فعل ہو ماں اے جڑا ہے نا اینو بنانا ہے ماں جی او جڑا حاصلاً خبر بننی اگوں نہیں ہر شخص کا متمنا جو حاصل بھی ہو جائے تو یہاں خبر ہی اسم کون حاصلاً متمنا المر تو کل کا مضاف لے بن گیا کل کا مضاف لے متمنا اس کا مضاف لے المر تو حاصلاً کیے خبر ہے کیا کہ جی جیسے یا خبر اسم ہو جی یا خبر جو ہے وہ اسم ہو جیسے ما کل متمنی المرء حاصلا نل نیم متمنا ہوندا یم نل کی بن گیا مرء حاصلا ہاں اس میں حاصل اسم مکسور کا اعراب کیا ہوتا ہے متمنی المرء حاصلا اس میں حاصلا خبر قولہ حاصلاً جی یہ بن نسب اس بر کے ما جازیہ ہے اور صحیح ہے رفع اس پر کہ ما تمینیہ ہے خبر ہر حال میں اسم ہے پس احتمال ہے یہ کہ مثال ہو اس کی کہ جب کہ ہو کل معمولہ نفی کے اعداد کے لیے اور اس کی کہ جب ہو غیر معمولہ لیکن خبر دونوں صورت اسم ہے تو پہلی بھی دو مثالیں بن سکتے یہ بھی ہے آگے سمجھ یا خبر غیر فعل ہو خبر غیر جیسے تیرا قول ما کل متمن المرء متمن المرء حاصلاً جی یا ہو خبر غیر فعل جیسے تیرا قول ما کل متمنی المرء حاصلا حاصلاً او ما یہ مثالیں آگے آنی ہیں یہ ایک جملہ ہے وچ او والا تے شارع صاحب پہ گیا مشکل نو بند عطف کیڑی شے تے پائیے جیڑا بھی معنی بنائی وہ پچھو سمجھ آ رہے ہیں تو ایک ہی شے لے کے آیا کرو جی او یہ تھیلا ویلا ہے جی جی ہاں جی او معمولتن للفعل المنفی بس شیخ عبد القاہر نے کہا کہ اگر ہو کلمہ کل داخل نفی کے حیز میں بائیں طور کے نفی پہلے تے کلمہ کل باز میں یا ہو یا تو پیچھے پا کے یا ہو کلمہ کل معمولہ کس کے لیے فعل منفی فعل منفی کے لیے یا ہو کلمہ کل معمولہ فعل منفی کے لیے یا ہو کلمہ کل معمولہ فعل منفی کے لیے میں نستور ویکھ یعنی داخل ہو ادات نفی ایسے فعل پر جو فعل عامل ہے کل میں اے مطلب بھی جی معمولہ تن للفعل منفی کا مطلب کیا ہے ادات نفی فعل پر ایسا فعل عامل ہے کل میں تے پھر او کل پیچھے جی پہلے عامل عامل اتے نفی تے تا تے نفی آیا کہ نہیں آیا اچھا سنے ہی یا ہو کل معمولہ فعل منفی کے لیے منفی کے لیے یا وہ کل معمولہ فعل منفی کے لیے شابہ جی اللہ انہو عطف علی عطف یار انہو عطف علی داخلۃ بس اچھا جی اس کا عطف کس پر ہے او معمولہ کا جی تو علامہ کہتے ہیں جزمی بات یہ ہے کہ اس کا عطف ہے داخلہ پر کس پر داخلہ پر ان کانت کلمہ کل کلمات کلن داخلتن او معمولاتن کیا کہ جی ظاہر علامہ پر سوال ہے کہ معمولہ کا عطف کس پر ہے تو علامہ فرماتے ہیں جزمی بات یہ ہے کیونکہ دسیا سی کہ الف لام ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جزمی بات مطلق نکرہ ہو تو پھر معنی ہوتا ہے ظاہری بات یہ ہے جی ایک جگہ تو گزرے کہ پیچھے گل وضاحت نہ جی 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 عطف ہے داخلہ پر کہ ان کانت کلمۃ کل داخلۃ فی حیز النفی او ان کانت کوئی کلمۃ کان داخلتن او معمولت للفعل اے مطلب ہے جی سمجھے
جزمی بات یہ ہے اسمی بات یہ کہ ہے معمولہ معمولہ عطف ہے داخلہ پر جی جزمی بات یہ ہے کہ معمولہ کا عطف ہے داخلہ پر ولیسا ولیس بسدید لأن الدخول فی حیز النفی شامل لذالک بس ہو لیکن علامہ فرماتے ہیں چس نہیں آئی جی چس نہیں آئی پیزا ٹھنڈا سی ولیسا بسدیدن فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ ما کا حیز نفی میں داخل ہونا اس صورت کو بھی شامل ہے اس صورت کو بھی شامل ہے کہ ما خواہ کل کے اوپر داخل ہے بلا واسطہ یا درمیان میں فعل کا واسطہ ہو دونوں صورتیں اس میں آ جاتی ہیں جی اور پچھلی صورت کہ ما نفی کے حیز میں ہو ما کل نفی کے کل نفی کے حیز میں بائیں طور کے کل مؤخر ہو کس سے فعل سے یا نفی سے ان ادات ہی تک کی مطلب نہیں ادات نفی سے انج مرنا ہی کہ کل مؤخر ہو ادات نفی سے اب یہ جو مؤخر ہے یا تو یہ ہے کہ نفی کل پر داخل ہے یا نفی اس فعل پر داخل ہے جو فعل کل میں معمول ہے تو دونوں صورتوں میں یہ کل نفی کے بعد ہے کہ کوئی نہیں ہے تو یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے اب آگے او معمولہ تن الفعل منفی کا فائدہ کوئی نہیں ہے اوہ آواز آ رہی ہے کوئی جی کیا اور یہ عطف ڈالنا سدید نہیں ہے اس لیے کہ کل کا دخول فی حیاز نفی او جڑا داخلہ تن نہیں آکھا بے نفی کے تحت داخل ہو کوئی صورت کو بھی شامل وہ صورت بھی شامل ہے کیونکہ نفی پھر فعل کے بعد کل آپ اس کل کو کیا سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں نفی کے حیز میں ہے کہ نہیں ہے بلا واسطہ ہو یا درمیان میں فعل کا واسطہ دونوں صورتوں میں حیز نفی نفی کے تحت ہے کہ کوئی نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں یہ سدید نہیں ہے یہ ادھر دیکھو ظاہر ہو وجہ ظہور یہ ہے کہ انا قولوں معمولہ تنصفت ہے بھئی وجہ ظہور کی یہ بظاہر ہے کہ عطف پہ کس پر ہے داخلہ پر ہے بظاہر یہ کہ عطف اس پر وجہ ظہور کی ہے وہ یہ ہے کہ معمولہ کی ہے صیغہ صفت یار اسی طرح داخلہ بھی تو پس اس میں عطف ہوگا صیغہ صفت کا تو اس واسطے ہو ہے اس واسطے لیسا بابا جاؤ اس کے کہ اس میں عطف ہے کس کا کے ساتھ اور یہ ممنوع ہے یہ ممنوع ہے کہ میں وہ عام ادخاص کہ میں کل ما کے تحت ہو کل اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ حرف نفی خود عامل ہو یا حرف نفی اس فعل پر ہے جو فعل کل میں عامل ہے دونوں صورتیں اب یہ دوسری صورت ان میں سے ایک صورت ہے کہ کل معمولہ ہو کس کا فعل منفی کا تو یہ دو میں سے ایک صورت ہے نا تو وہ دو صورتیں ہیں یہ ایک ہے تو یہ عطف ہے کس کا خاص کا کس کے ذریعے او کے ذریعے یہ غلط ہوتا ہے جی یہ ٹھیک نہیں ہوتا جی چلو جی اور نہیں ہے سدید بھئی یہ چنگا نہیں ہے جی اس لیے کہ دخول فی حیز نفی اور داخلتن فی حیز نفذ کو مانا کڈیا کیڑا دخول مطلب کہ کتنے پیچھے آیا جی یہ شامل ہے اس کو کس کو لے کون ہے کل ہے کہ کون نہیں نفی کا معمول ہے یعنی نفی کے تحت جو فعل ہے اس کا یہ معمول ہے یہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو جی یہ سدید اس لیے کہ دخول نفی کی حیز میں شامل ہے اس کو وقضا لو عطفتها على اخرت بمعنى او جعلت بمعنى کی ہوا بمعنى او جعلت معمولة لأن التأخير عن أداة النفي أيضا شامل لذاك اچھا اسی طرح یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ معمولہ تن کا عطف ڈالیں کس پر اخرت پر کیا کہا اسی طرح یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ معمولہ کا عطف ڈالیں اخرت پر پھر ایک باری اسی طرح یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ معمولہ کا عطف ڈالیں اخرت اور پر پھر دھیان اور سنا کرو سبق مہربانی کرا کرو کی ساری کو جائے کیا کہ جی اسی طرح یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ معمولہ کا عطف ڈالیں اخرت پر سوال ہے معمولہ اسم ہے اخرت فعل جملہ ہے مفرد کا عطف جملے پر اسم کا عطف فعل پر یہ تسی کی تک ٹھوکی ہے کیا کہ جی یہ تو پہ نہیں سکتا یہ تو پہلے پاؤ تو صحیح نہ پھر آکھیں گے بھی ٹھیک نہیں کیا کہ جی کہ معمولہ اسم ہے اور اخرت فعل ہے تو یہ عطف ٹھیک ہی نہیں ہے ٹھیک ہی نہیں ہے اس کا جواب دیا ہے
کہ معمولہ جو ہے اس کو بنایا جائے گا مفعول فعل مقدر جوئے لت کا، یا بنایا جائے کل کو معمولہ فعل منفی کا۔ تو جوئے لت کی ہے تو اخرت کی ہے، جوڑ جڑیا کہ نہیں؟ ہن کوڈی کھڑا ہے نا دی کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ معمولہ جواب ہے کوئی دیا ہے خود مشارے صاحب اسی روندے جواب دین نو۔ ہاں جی جواب دیا ہے کہ معمولہ مفعول بمانا او جوئلت معمولتن او معمولتن، اس سوال دا جواب ایک طرف ٹھیک نہیں تو کہ جی ہم اس کو جوئلت کا مفعول بھی بنائیں گے۔ سنیں تو اب مانا کیا بنا کہ بائیں طور سننا بائیں طور کے مؤخر ہو کل کس سے ادات نفی سے، پھر ایک بار مؤخر ہو مؤخر ہو کلمہ کل ادات نفی سے، یا بنایا جائے کلمہ کل کو معمولہ فعل منفی کے لیے۔ تو اب یہ ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تاخیر ادات نفی سے بھی شامل ہے صورت کو کہ کون نہیں شامل؟ ہون بھی تے نے بھی نفی تھلے ہونا ہے تو جب نفی تو مؤخر ہونا ہے پھر کی ہونا ہے؟ پھر بھی تے ہی ہونا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ کیا کہ جی یہ کیوں تھا؟ اس لیے سدید نہیں ہے کیونکہ تاخیر ان ادات نفی یہ اس کو بھی شامل ہے اس صورت کو، کیونکہ نفی کے تحت آنا ہے نا۔ تو یہ بھی تو یہ ہے کہ وہ کل معمول معمولہ بنے گا کس کا؟ فعل کا، جو فعل نفی کے تحت ہے۔ تو وہی بات ہوئی کہ جی سمجھے ہی۔ اور اسی طرح اگر عطف ڈالے تو معمولہ تن کا اخرت پر، تو سوال عطف ٹھیک ہے نہیں، جواب دیتا ہے بھائی مانا او جوئلت معمولہ تن، اور پیچھے دیکھو رتے رنگ والا او معمولہ تن پچھلے صفحے تے اوتھے بھی انہوں مفعول بنانا ہے کندہ جوئلت کی بنانا ہے ایشا بس ہے، یا بنایا جائے گا کل کو معمولہ، وہ سمجھے ہی منع کر دے۔ اور اسی طرح اگر یعنی لیسا بے سدید نیدن، اور اسی طرح سدید نہیں ہے اگر عطف ڈالے تو معمولہ کا اخرت پر بئی مانا کہ او جوئلت معمولتن، یعنی ان پہلے فعل دینا جوڑنا ہے تاکہ جملے کا عطف جملے پر فعل کا فعل پر۔ وجہ یہ کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ کیونکہ اخرت کا معنی پیچھے کیا ہوا ہے کہ کل حرف نفی کے بعد ہو، کل حرف نفی کے بعد ہو۔ تو اب حرف نفی کے جو بعد ہے اس کی دو صورتیں، یا حرف نفی کا معمول بنے یا حرف نفی کے مدخول کا معمول بنے، دونوں صورتیں شامل ہیں۔ اس لیے کہ تاخیر ادات نفی سے اور یا اخرت ان ادات کا معنی کیا ہے؟ مؤخر ہونا کس سے؟ ادات نفی سے، کس کا؟ کل کا بھی شامل ہے اس کو، اہل جال کل معمولہ للنفی شامل۔ ہاں جی شامل، تاخیر نفی کے ادات سے بھی شامل ہے اس کو۔ سنیں کما ان الدخول فی حیز نفی کان، شامل اللہ جے میں دخول شامل سی دو میں شامل ہے، لہذا بھی عطف نہیں ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہم اللہم الا یخصص التاخیر بما اذا لم تدخل الادات علی فعل عامل فی کل اللہ فعل علی فعل عامل فی کل۔ بس اللہم پتہ ہے پیچھے پڑھے کہ یہ وہاں بولا جاتا ہے بھی جواب نہ بن سکے تو اسے لا کے دے یا اللہ مدد کر کہ بھی ایک جواب بن سکتے۔ اللہم مگر یہ کہ خاص کیا جائے تاخیر کو، پیچھے ہے نا اخرت، اس کا ایک خاص معنی لیں گے تاکہ یہ علیحدہ ہو جائے۔ خاص کیا جائے تاخیر کو، تاخیر کس کی؟ کل کی، کس سے؟ ادات نفی سے۔ خاص کیا جائے اس صورت کے ساتھ جب کہ نہ داخل ہو ادات فعل پر جو فعل عامل ہے کس کا؟ اب اخرت کا معنی کریں گے کہ وہ پیچھے پڑے ایسے ہیں، او پیچھے پڑے ایسی کہ بلا فاصلہ۔ اخرت کا مطلب ہے کل حرف نفی کے بعد ہے بغیر فاصلے کے، کل نفی کے بعد ہے بغیر فاصلے کے۔ اب ایک صورت ہوگی، دوسری صورت کل حرف نفی کے بعد آئے فاصلے کے ساتھ، وہ فاصلہ کون ہو؟ فعل جو کہ کل میں عامل ہے جو حرف نفی کے تحت ہے۔ اب یہ دو صورتیں علیحدہ ہو گئی۔ اب پہلے کو خاص کریں
ایک صورت کے ساتھ خاص کریں تاکہ دوسری صورت بچ جائے وہ یہاں نکلے. کیا کہ جی اللہم مگر یہ کہ تاخیر خاص کر دی جائے او خیرات والی تاخیر تاخیر کو خاص کر دیا جائے اس صورت کے ساتھ کہ جب نہ داخل ہو ادات فعل پر جو عامل ہے کل میں اس پر بغیر فاصلے کے. فاصلے کے ہو تو جب فاصلہ ہوگا تو یہ دوسری صورت دوسری بن صورت بن جائے گی. یہ دوسری صورت بن جائے او جی ایک کتھوں تک بازی کر دیجیے علامہ ما یشیر بہ المثال بس با مطابق اس کے جو خبر دے رہی ہے اس کے ساتھ اور پچھلی کہ ما کلو ما یتمنى المرء او دیکھو ما کلو بغیر فاصلے کے آیا ہے بغیر فاصلے کے آیا کہ نہیں بغیر فاصلے کے تو لہذا اب دوسرا فاصلے والی صورت ہوگی جی سمجھا گیا مگ اللہم اللہم او پیچھے رہ گئی او گل ہوئے او شامل اذا او بمعنی او جوئلت معمولتاً احتمال ہے یہ کہ ہوشیاری کی مراد اس سے کہ ماتن کا قول معمولتا بمعنی جوئلت معمولتاً ہے پس وہ اسم ہے جو شابہ ہے فعل کے معطوف ہے کس پر فعل پر یعنی اخرت پر اور یہ بھی احتمال ہے کہ جوئلت مقدر ہو اور وہ معطوف ہو حذف کیا گیا اور باقی رکھا گیا اس کا معمول اور وہ کون ہے اے شاباش اور دسین بھی توجہ کیوں کرنی پئی جی شامل لذا کا اس لیے کہ کل کی تاخیر کے سے ذات نفی سے یہ سچی آتی ہے دو صورتوں میں بائیں طور کے کل معمولہ ہو کس کا منفی کا یا نہ ہو تو اول جیسے ما اخذت کل دراہمی اب یہ درمیان میں فعل آ گیا ہے ثانی جیسے کل متمنى المرء حاصل حاصل بالرفع اور دونوں پر ما کلو کا ماتمیمیاں بنا دیں جی وہ بغیر فاصلے کے اور یہ فاصلے کے دونوں صورتوں کو شامل ہے اس لیے یہ بطف ٹھیک نہیں لیکن آگے اللہم سے جواب دیو بے خود رو جواب ہے کس سے طرح سے والد سے وارث سے سے جو والد عطف پر کس طرح بتخصیص جواب کی میں دیتا ہے بے تخصیص تاخیر المذکور سابقا اور اس تعویل پر صحیح ہوگا عطف معمولتاً کا ہر ایک پر داخلہ سے اور اخر اب دونوں پر ٹھیک ہے کیونکہ داخلہ سے مراد بھی لیں گے بغیر فاصلے کے مؤخر بھی لیں گے بغیر فاصلے کے اور معمولہ ہوگا فاصلے والا اب جس پر بھی عطف ڈالیں ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ان کی دو صورتیں تھیں تو اب جب ان کی ایک صورت بنائیں گے بلا فاصلہ تو یہ بن گئی فاصلے والی کی فعل کا فاصلہ آئے تو لہذا عطف ٹھیک ہو گیا جی تو سمجھے ہی من کر با مطابق اس کے مطابق اس کے اتو ہی نا پچھلا من کر لی کرنا ہی اللہم مگر یہ کہ تخصیص کی جائے تاخیر کی اس صورت کے ساتھ جب کہ نہ داخل ہو ادات فعل پر ایسا فعل جو عامل ہے کل میں اے شاباش علاوہ ہم با مطابق اس کے مطابق اس کے کہ خبر دے رہی ہے یہ خبر دے رہی اس کے ساتھ مثال وہ پچھلی مثال نہیں بڑی ماں کلو بغیر فاصلے دی نہیں آئی پئی جی مطابق اس کے کہ خبر دے رہی ہے اس کی مثال اے عطف والا کیس گیا مکش عطف والا کیس ختم ہو گیا ہن آ جڑی معمولہ والی عبارت ہے نا ان دی ہن شرح شروع ہوئی بل معمولو اتنے آشا نہیں ہوندا تھلے ہوندا ہے چلو جی ول مانا یعنی بائیں طور کے مؤخر کیا جائے لفظ کل کو ادات نفی سے جو نہیں داخل فعل عامل فعل کل میں پر اشابہ ایک صورت آگے یہ ہو گیا اخرت کی ہو گیا اخرت یا بنایا جائے کل کو معمولہ للفعل منفی سنیں جی یہ علا تقدیر عطف معمولہ لا اخرت اور مانا علا تقدیر عطف اعلی داخلہ یہ ہوگا کہ اگر ہو کل داخل کس میں جیسے نفی میں بائیں طور کے مؤخر کیا جائے نفی سے ایسی نفی جو نہیں داخل فعل پر جو عامل فعل کل ہے یا ہو وہ ایک صورت آ گئی ہوں او والی دوسری صورت آ گئی یا ہو معمولہ للفعل منفی پس جب بنایا گیا تاخیر کو خاص تو پس تحقیق خاص کیا گیا دخول دونوں خاص ہو گئے دونوں دیکھ ایک فرد مراد سنیں ہی لأنہ اس لیے کہ یہ تصویر ہے کس کی تو مطلب ہے کہ اب دوسری صورت نکل آئی لیکن پہلوں کو عام رکھیں گے تو پھر عطف کا مسئلہ بنے گا ہوں اگے پڑھ بل والمعمول عام من ان يكون فاعلا او مفعولا او تاکیدا او غیر ذلك بس
کہ کل معمول بنے کس کا؟ اور پچھلا رتی عبارت جڑی 20 باری ہو گئی جس دے عطف تے گھنٹا ہو کے سر کھپاندے تو معمول بنے کس کا؟ یہ معمول کیا معمول بنے؟ معمول کیا بنے؟ فاعل بھی معمول ہوتا ہے، تاکید بھی معمول ہے، مفعول بھی معمول ہے۔ تو کہا ہے کہ معمول عام ہے، یعنی کل جب فعل منفی کا کیا بنے گا؟ معمول بنے گا۔ عام ہے کہ وہ فعل منفی کا کون؟ یا فعل منفی کا یا سنیں کس کی؟ فاعل کی یا مفعول کی، جس کی بن جائے، اس لیے کہ عامل فی المطبوع عامل فی التابع ہوتا ہے۔ سنیں یا اس کا غیر یا اس کا او تے دیکھ ایک پھر غیر بنے ہیں جی، پہلے این دیکھ لا۔ یا کل معمول بنے فعل منفی کا تو وہ کون سا معمول بنے؟ اس معمول سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں معمول عام ہے کہ وہ فاعل کل فاعل بنے فعل منفی کا، یا فعل منفی کا مفعول بنے، یا فاعل یا مفعول کی تاکید بنے، یا اس کا غیر بنے۔ اور دیکھو تو غیر مثل اس کے کہ ہو کل مجرور یا ظرف یا تاکید، یہ فاعل مفعول میں سے کسی ایک کے اب بچیا اس مجرور یہ دو تھے ذکر نہیں، پیچھے کون نہیں؟ مجرور ظرف بے مجرور کی تاکید یا ظرف کی تاکید، بے کل جو ہے وہ خود مجرور بنے یا کیا بنے؟ ظرف بنے، یا مجرور کی تاکید بنے، یا ظرف کی تاکید بنے۔ ہونا چارے مثالاں دیکھو دیسی توفیہ ما مررتو بکل القوم، اتنے کل کی بنیا پہ مجرور بنے تے ما مررتو بالقوم کلہم، ایتھے بیماری مجرور کی تاکید بنے، مجرور کی اور کی کل بنے پہ مجرور کی تاکید ہوں اگلا دیکھ ما سر تو کل اليوم، یہاں پر ظرف بنے اور نفی تھلے آیا پہ کہ کوئی نہیں، فعل آیا پہ کہ کوئی نہیں۔ ما سر تو کل اليوم، اے مضاف لے دی وجہ تو ظرف ہے، اليوم کی شے ہے ظرف ہے کہ کوئی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں پتہ ہی، تو کل جی ظرف ہے جی یہ۔ تو اب یہ کیا بن رہا ہے؟ ظرف بن رہا ہے، کون؟ کل خود ظرف بن رہا ہے۔ او غیر احمادیاں دو مثالاں ہون ظرف دی تاکیدی ما سرت الیوم کلہ، ما سرت اليوم کلہ ظرف کی تاکید بن رہا ہے۔ ایشا بس چار مثالاں آ گئی اگر ٹورو نواں۔ اور معمول عام میں سے یہ کہ ہو کون؟ وہ کل فاعل یا معمول یا تاکید یا اس کا غیر۔ تو غیر دیاں پھر چار مثالاں آئیاں جے، مجرور بنے، ظرف بنے، یا مجرور ظرف کی تاکید بنے جی۔ معمول عام ہے اس سے کہ ہو فاعل یا مفعول یا تاکید یا اس کا غیر۔ اگے نہ ما جان القوم کلہم فی تاکید الفاعل۔ بس مثال نمبر 1 اور جڑا پچھو قانون سی اس دی مثالاں شروع نہیں، او انہاں کرنا کیش او ففی جمیع ہذہ صور توجہ نفیو، او تھلے او جڑا قانون ہے اگوں آ رہا ہے بھی یہ کردہ کیے بھی جدوں کل داخل ہو نفی کے تحت، نفی کے آگے عام ہے کہ کل جو ہے وہ حرف نفی کا معمول بنے، یا حرف نفی کے بعد جو فعل ہے اس کا معمول بنے، سنیں، یا اس کے بعد جو صیغہ صفت ہے اس کا معمول بنے۔ یہ ساری صورتیں معنی کیا ہونا ہے؟ او جڑا پیچھے دیکھو نسلیہ مسئلہ اولا بین استور قال عبد القاہر تھلے کتنی قال عبد القاہر وہ دے مرنا کہ نفی کی تقدیم کس پر یہ فائدہ دے گی؟ یہ مسئلہ تو اگوں ہونا جتھے ففی جمیع حاضر صور شروع ہونا ہے نا، یہ اتھوں شروع ہونا ہے، اجے تے وہ کیس کٹھا ہو رہے جی، مثالاں کٹھیاں ہو رہی ہیں نہیں۔ پہلی مثال ما جان القوم کلہم، کل نفی کے تحت ہے کہ کوئی نہیں، نفی کیڑی؟ ما تے کل جو ہے یہ معمول ہے کس کا؟ فعل پر، فعل منفی کا، فعل یہ معمول ہے، سمجھے کیا کہ جی؟ تو یہ کس کی تاکید کر رہے ہیں؟ یہ فاعل کی تاکید کر رہے ہیں۔ شاباش جی۔ ما جان القوم کلہم، یہاں پر کل جو ہے وہ
نفی کے تحت ہے اور معمول ہے فعل کا، اور یہ تاکید بن رہا ہے فاعل کی. فاعل کون ہے؟ فاعل القوم ہے، یہ اس کی تاکید. جیسے جیسے اس وجہ مثالاں ٹورنیاں نے گل اگوں ہونی ہے. جیسے ما جان القوم کلہم، فاعل کی تاکید میں. ہاں جی شابہ جی. جیسے ما جان القوم کلہم فاعل کی تاکید میں، او ما جانی کل القوم فی الفاعل. بس دوسری مثال ما جانی کل القوم، ما جانی کل القوم. یہ کل نفی کے تحت ہے اور فعل منفی کا معمول ہے اور ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. فاعل کی تاکید خود فاعل. یہ دو مثالیں ہو گئیں، اگلی آگے آ رہی ہیں نہیں. چلو جی. یا جیسے ما جانی کل القوم، انہاں دے معنی کی توفیہ ہو کوئی عبارت آ رہی ہو فاعل میں. شابہ جی. جیسے ما جانی کل القوم فاعل میں جی وقدم مثال التاکید علی الفاعل لأن کلا اصل فیہ. سوال ہے مصنف رحمہ اللہ کو چاہیے تھا پہلے مثال دیتے ما جان کل القوم، پھر مثال دیتے ما جان القوم کلہم. چونکہ فاعل بننا عمدہ ہوتا ہے بنسبت تاکید کے، بنسبت تو کل جو فاعل بنا ہے یہ مثال پہلے ہونی چاہیے تھی اس مثال سے جس میں کل کیا بنا ہوا ہے، تاکید بنا. الٹا کیوں دیا ہے؟ کہندے نے الٹایا اس واسطے کہ اساں کل دے پچھو خاندان دا پتہ کیتا ہے، خاندان مسلیاں دا ہے. یہ تاکید بنتے ہیں، یہ کدی کدائی پھڑ کے فعل بنائے دا، ورنہ کل کس واسطے ہوتا ہے؟ اس لیے جو تاکید والی صورت ہے اس کو پہلے ذکر کیا ہے. دیکھو نکے نکے نقطے جی. ہاں جی کیا کہ جی جواب یہ کہتا ہے اس لیے کل کو اس لیے مقدم کیا ہے اور تاکید والی صورت کو، تاکید والی صورت کو اس لیے مقدم کیا کہ کیونکہ کل اصل میں تاکید کے لیے، اگرچہ فاعل اپنے مقام پر اصل ہوتا ہے بنسبت تاکید کے، کیونکہ مطبوع اصل ہے بنسبت تابع کے، لیکن کل جو ہے وہ خلقتاً تاکید بنتا ہے. تاکید بنتا ہے جی اصل میں یار. چلو جی. اور مقدم کیا گیا مقدم کیا تاکید کی مثال کو فاعل پر، یا مصنف نے مقدم کیا اس لیے کہ کل اصل ہے اس میں، کس میں؟ تاکید میں، نہ کہ فاعل میں. اگرچہ فاعل اپنے مقام پر اصل ہوتا ہے لیکن کل فاعل ہونے میں اصل نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے. ہونے میں اصل ہے. شابہ جی جلدی کرو اٹھتے بنے منڈے. اور مقدم کیا آدھے نہیں تو مکاؤ ہی کوئی نہیں جی. فاعل پر اس لیے کہ کل اصل ہے تاکید میں. شابہ جی. اولم آخذ کل الدراہم فی المفعول المتأخر. بس. اور مثال لم آخذ کل الدراہم، نہیں پکڑے میں نے سارے دراہم. یہاں کل جو ہے نفی کے تحت داخل ہے اور مفعول بنا ہوا ہے اور مؤخر ہے لفظاً بھی اور رتبتاً بھی. کیا کہ جی جیسے مثال ہے لم آخذ کل دراہم، یہاں کل نفی کے تحت ہے اور فعل کا مفعول بنا ہوا ہے اور مؤخر ہے لفظاً بھی اور رتبتاً بھی. بھئی یہ جو ہے نا یہ مثال ہے کل الدراہم لم آخذ. سنیں تو یہ پیچھے حاشیے تے پڑھایا سی، یہ مفعول ہے مقدم ہے، رتبہ تن مؤخر ہے، تو رتبہ تن کل لم کے تحت ہے کہ نہیں ہے؟ لم کے تحت رتبہ تن مفعول ہے مؤخر ہے جی. تو یہ مثال ہے مفعول متقدم کی. کس کی؟ متقدم کی. اے شاباش آگے چل. وَكَذَا لَمْ آخُذِ الدَّرَاهِمَ كُلَّهَا. بس اب تاکید کی مثال بھی دینی تھی کہ نہیں، وہ مصنف نے چھوڑ دی، اشارے دے رہے ہیں. لم آخذ الدراہم کلها، یہ کل نفی کے تحت ہے اور مفعول کی تاکید بنا ہوا ہے، اور مفعول کا عامل کون ہے؟ آخذ. تو تابع کا عامل بھی آخذ ہے نا. کیا کہ جی اور اسی طرح لم آخذ الدراہم کلہا، اس میں کل جو ہے یہ تاکید بنا ہوا ہے کس کی؟ الدراہم کی. اور مفعول کی گل کرنی ہو نہیں کرنی جی. تاکید بنا ہوا کس کی؟ مفعول کی. کیونکہ مفعول کی تاکید کی مثال نہیں آئی تھی. دراہم ادھر کوئی لگ دیا. کس کی تاکید ہے؟ مفعول کی. تو نفی کے تحت داخل ہے کہ کوئی نہیں، کیونکہ جو مطبوع کا عامل ہوتا ہے، وہی تابع کا عامل. تابع کا مطبوع کا عامل کون ہے؟ آخذ. تو یہ بھی اس کا، تو کلہا کا عامل بھی آخذ
آگے چل. اب الدراہم کلھا لم آخذ. آخذ یہ مفعول مقدم کی تاکید ہے. مفعول مقدم کی تو تاکید مفعول رتبہ مؤخر ہوتا ہے کہ مقدم ہوتا ہے؟ رتبتاً مؤخر ہوتا ہے. تو لہذا یہ مؤخر ہوگا تو لم کے تحت داخل ہے. لم کے تحت داخل ہیں. شاباش. نا بچ کے لفظ آیا سی ما از میرا عامل ولا ریت تفصیل. چل ہوں سمجھ آئے نا مثالاں دی مسئلہ تکوں آ رہے جی. چل کتوں من کرنے یا لم آخذ کل الدراہم مفعول متأخر میں یا کل الدراہم لم آخذ مفعول متقدم میں. اور اسی طرح لم آخذ الدراہم کلھا کس کی مثال ہے؟ مثال ہے تاکید مفعول مفعول کی تاکید کی اور جو متاخر ہے. اور یا الدراہم کلھا لم آخذ یہ کس کی مثال ہے؟ کس کی؟ کہ کل مفعول کی تاکید ہے جو مفعول فعل سے مقدم فعل منفی سے مقدم ہے. جی ہاں جی. یا لم آخذ کل الدراہم مفعول متاخر میں یا کل الدراہم لم آخذ مفعول متقدم میں. اور مثال آنے لے پہلی تاکید المفعول المتاخر والمتقدم. پہلی متاخر دی اور دوجی متقدم دی بھی تاکید بنے پہ جی. اے ساریاں مثالاں آ گئی نہیں. 1 2 3 4 5 6 سنے یہ ساریاں مثالاں جی جی. ان کا معنی کਢنا ہے کون جی. اور اسی طرح لم آخذ الدراہم کلھا یا الدراہم کلھا لم آخذ. اور در بے خاشیت کوکوا اور کل دراہم لم آخذ بنایا گیا فعل منفی بے لم کو لا اس لیے کہ منفی بے ما لا يتقدم مع یعنی فعل کو منفی بے لم کیوں بنایا ما کیوں نہیں لے آندا جی؟ اس لیے کہ منفی بے ما جو ہوتا ہے نا اس کا معمول اس پر اور ما میں چیڈی جڑے نا تل نہیں ہوندا. برخلاف لم لا لن ان کا جو فعل ہے نا جس فعل پر آتے ہیں اس کا معمول ان پر مقدم ہو جاتا ہے. وہ بول جا وہ نحو دا مسئلہ ہے. وہ بلا بھی علامہ بوجھے نافی صرف تو میں کیا آخا پھر انہوں جو بندے نہیں پہ نسلیوں پڑھیاں شیئیں میں گئے گل گواتیاں. وقضا لم آخذ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ مصنف نے چھوڑ دی ہیں تاکید کی 2 مثالیں اعتماد کرتے ہوئے ان کے سمجھنے پر. کس سے؟ ما صابہ کا ما صابہ ان کی مثالیں چھوڑ دی ہیں جی. اس لیے سنے ہی ہیں آج جی اشارے نہیں 2 مثالاں دیتیاں یہ چھوڑیاں نے کہ بھی ماں قبل کو سمجھ آ گئی. ہن مانا کرو کہ چلو چورا گا فی جمیع هذه الصور توجہ النفی الى الشمول خاصة لا الى اصل الفعل. بس ان ہن مسئلہ جس واسطے سارا قانون تے مثالاں بیان کیتیاں. حل مانا لا حل اعراب ان ساری صورتوں میں ان ساری صورتوں میں نفی متوجہ ہے شمول کی طرف خاص کر کے نہ کہ اصل فعل کی طرف. نفی اصل فعل کی طرف نہیں ہے کہ فعل بالکل کوئی نہیں ہے انج نہیں ہے شمول نہیں ہے. بعضیاں وچ فعل دی نفی ہے تو بعضیاں وچ فعل دا ثبوت ہے. یہ نفی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اور بیماری شمول کے ساتھ مر گئے اسے سر کھپ گیا جی. پھر پڑھ عبارت ففی ففی جمیع اگو نے مطالعہ کو نہیں کیتا تو پڑھ جا استاد جی میں نے کو نہیں کیتا میں گیا گزرے ہوں. ففی فی جمیع هذه الصور توجہ النفی الى الشمول خاصة لا الى اصل الفعل. بس ان ساری صورتوں میں اپڑیاں مریاں نہیں ہیں ساریاں صورتاں مثالاں جڑیاں جی ان ساری صورتوں میں نفی یہ کل نفی کے تحت آیا ہوا ہے جی جنہیں شروع کیتے ساری ہیں نفی کے کوئی نہیں. نفی کیڑی شاید دی سن ایک کہ نفی اصل فعل دی جی کہ اس فعل دی سلب ساریاں کولوں ہن سلب کلی ہے جی ہن سلف سنیے تے نفی کا تعلق فعل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کل کے شمول کے ساتھ ہے. کل کے شمول کے کہ ساتھ کل کی نفی نہیں ہے جی کل کی نفی نہیں ہے شمول کی نفی ہے. شمول کہ ہر فرد کی نفی نہیں جی
بلکہ بعض سے نفی ہے اور بعض کے یہ ثبوت ہے. اور پیچھے مارو کال عبد القاہر دے تھلے تقدیم النفی علی کل یفید النفی عن البعض و ثبوت للبعض. ایتھے مرنے پچھلا مسئلہ بھی 7 باری پھیرا دوایا سی پچھوں حاشیے تو تاں جگہ کو کھانے چ پیا جی جی. ہاں جی کی آکھیا جی ان ساری صورتوں میں نفی شمول کے ساتھ متوجہ ہے، خاص شمول کی طرف شمول کی طرف متوجہ ہے، خاصتاً نہ کہ اصل فعل کی طرف. بھی اصل فعل کا مطلب ہے سلب کلی بھی بالکل فعل ہی کو نہیں، یہ نفی نہیں ہے بلکہ نفی کا کی طرف متوجہ ہے، یعنی بعض سے نفی اور بعض کے لیے ثبوت. یہ کرنا ہے جی. سنیں بس ان سب صورتوں میں متوجہ ہے نفی شمول کی طرف، خاص کر کے نہ کہ اصل فعل کی طرف. یہ ہن تواڈے تے کھانے چ پینی کو نہیں میرے یار ہو جی. اصل تے بلاغت نال چس آندی ہے. پیچھے پڑھیا سا جی بھی اس فن دا مقصد ہے بھی قرآن کا کلام معجز ہونا ثابت کرنا اور سونے دے فرمان دا لوکاں دی گلاں نالوں معجز ہونا ثابت کرنا. تو وہ سارا انہاں قوانین نال ہے. اے قوانین تواڈے سامنے ہون گے جلے قرآن و حدیث پڑھو گے کم از کم اینا کو یاد ہوئے کہ جس لئے شارع وہ نقطے والے اشارہ کرے تو سمجھ آ جائے نقطہ تے چس آوے اس وقت جی جی. لیکن تسی مجال ہے کہ تھوڑی توجہ جاوے بھی ہو کی رہا ساڈے نال جی. تساں سمجھے پتہ نہیں کی کہانی سن سنا رہے جی جی من کرنا. بس ان تمام صورتوں میں متوجہ ہے نفی شمول کی طرف، خاصتاً نہ کہ اصل خاص کر کے بھائی خاص کر کے نہ کہ اصل فعل کی طرف.